بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، دعا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ آپ کو اور آپ کے دوست احباب اور گھر بار والوں کو دنیا و آخرت کی تمام رعنائیاں خوشحالیاں عطا فرمائیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سید الاستغفار کے ذریعے گناہوں کی بخشش کی دعا۔ تو یہ حدیث ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے، کیسے کہتا ہے؟ میرے ساتھ کہیں تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے۔ پھر ہم اس کے فضائل بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کے فضائل بھی جانیں گے کہ اسے پڑھنے سے آپ کو کیا کچھ ملے گا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ میرے ساتھ پڑھیں اور سنیں۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کتنی بہترین دعا ہے، اور سکھانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور الفاظ دیکھیں کہ بخشش مانگ رہے ہیں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور ہم اس کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا کیجیے۔ یہ استغفار ہے، اور سید الاستغفار جب آ گیا یعنی تمام استغفاروں میں بھی افضل ہے، استغفاروں کا سردار ہے۔ جب استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتے ہیں، رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور انعامات نازل ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بتانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے کوئی وظائف ڈھونڈنے کا کام کر رہا ہے، تو کوئی انہیں ڈیزائننگ کا، تو کوئی ایڈیٹنگ کا، اور کوئی وائس اوور کا۔ تو امید ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔